اس حدیث میں یہ کہیں مذکور نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میں تمہارا درود سنتا ہوں، بلکہ وہ تو فرشتوں کے ذریعے آپ تک پہنچایا جاتا ہے، جیسے کہ ایک دوسرے روایت میں یہ وضاحت موجود ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ فرشتے زمین میں چلتے پھرتے ہیں اور میری امت کی طرف سے بھیجا ہوا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ یہ روایت صحیح ہے ابن ماجہ۔ جس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں داخل ہوتے وقت یہ دعا سکھائی، السلام علیکم اہل الدیار الی آخرہ، اہل قبور تم پر سلام ہو۔ اس سے یہ استدلال کرنا کہ مردے سنتے ہیں درست نہیں، کیونکہ اس میں ایسا کوئی ذکر موجود نہیں۔ لیکن اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ پھر سلام کہنے کا کیا مطلب ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم صرف اسی عمل کے مکلف ہیں جس کا ذکر شریعت مطہرہ میں موجود ہے اور جس کے متعلق شریعت خاموش ہے۔ ہمیں بھی اس معاملے میں سکوت اختیار کرنا چاہیے، چونکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قبر کو سلام کرنے کی ترغیب دلائی ہے، اس لیے ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے، اور وہ سلام سنتے ہیں کہ نہیں یا جواب دیتے ہیں کہ نہیں اس کے متعلق شریعت خاموش ہے۔ لہذا ہمیں بھی اس میں بحث و تمحیص کر کے اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے اپنا عمل درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس کی بدولت عذاب قبر سے نجات حاصل ہوگی۔ علاوہ ازیں جس روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رزین کے دریافت کرنے سے اسے اہل قبور کے قریب سے گزرتے وقت پڑھنے کے لیے یہ دعا سکھائی، السلام علیکم یا اہل القبور الی آخرہ، اے اہل قبور تم پر سلام ہو۔ تو اس نے جواب، اے اللہ کے رسول، کیا وہ سنتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ سنتے ہیں لیکن جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ منکر و ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل حجت نہیں۔ السلسلۃ الضعیفہ۔ باب میت کو نفع دینے والے اعمال کا بیان۔ مسلمان کی دعا، جبکہ اس میں قبولیت کی شرائط موجود ہوں، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور جو ان کے بعد آئیں گے وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب، بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 10۔ حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان آدمی کی وہ دعا قبول ہوتی ہے جو وہ اپنے بھائی کے لیے اس کی پیٹھ کے پیچھے کرتا ہے۔ اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہے، جب بھی وہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو مقرر فرشتہ کہتا ہے آمین، اور تجھے بھی اس کی مثل عطا کیا جائے۔ صحیح مسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ان اہل قبور کے لیے دعا کروں۔ یہ روایت صحیح ہے، مسند احمد۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی جس روایت میں یہ مذکور ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اہل زمین کی دعا سے قبر والوں پر پہاڑوں کے برابر رحمت نازل فرماتا ہے، وہ ضعیف ہے۔ السلسلۃ الضعیفہ۔ میت کی طرف سے روزوں کی قضائی دینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ کچھ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کی طرف سے روزے رکھے۔ بخاری و مسلم۔ میت کی نظر پوری کرنا۔
حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ بے شک میری والدہ وفات پا گئی ہے اور اس کے ذمے نظر ہے، تو میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کی طرف سے نظر پوری کر دو۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود وغیرہ۔ میت کی طرف سے کوئی بھی شخص قرض ادا کر سکتا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے کہ ایک جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اس کی نماز پڑھا دیجئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس پر کوئی قرض ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ نہیں، کوئی قرض نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میت نے کچھ مال چھوڑا بھی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا کہ کوئی مال نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس کے بعد ایک دوسرا جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میت پر کسی کا قرض بھی ہے؟ عرض کیا گیا کہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس نے کچھ مال بھی چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ 3 دینار چھوڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر تیسرا جنازہ لایا گیا۔ لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس کی نماز پڑھا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی وہی دریافت فرمایا کہ کیا اس نے کوئی مال ترکے میں چھوڑا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس پر کسی کا قرض بھی ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، 3 دینار قرض ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم اپنے ساتھی کی خود ہی نماز جنازہ پڑھ لو۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، اس کا قرض میں ادا کر دوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ صحیح بخاری۔ صالح اولاد جو بھی نیک اعمال سر انجام دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ سورۃ النجم آیت نمبر 39۔ اور اولاد انسان کی کوشش و کمائی میں سے ہی ہے، جیسے کہ حدیث نبوی میں ہے کہ بے شک سب سے پاکیزہ چیز جسے انسان کھاتا ہے وہ اس کی اپنی ہاتھوں کی کمائی ہے، اور اس کی اولاد بھی اس کی کمائی میں سے ہی ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، ابو داود۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ جنت میں نیک بندے کا درجہ بلند فرماتے ہیں، تو بندہ عرض کرتا ہے کہ اے اللہ، یہ درجہ مجھے کیوں دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ درجہ تیرے لیے تیرے بیٹے کے استغفار کے ذریعے حاصل ہوا ہے۔ یہ روایت حسن ہے، الصحیحہ، ابن ماجہ۔ میت کی طرف سے حج کرنا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا میں نے اپنی والدہ پر ایک لونڈی صدقہ کی تھی، لیکن وہ میری والدہ فوت ہو گئی۔ راوی نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے اجر ضرور ملے گا، اور اس نے وہ لونڈی تجھ پر میراث کی صورت میں لوٹا دی ہے۔ پھر اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میری والدہ کے ذمے 1 ماہ کے روزے تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کی طرف سے روزے رکھ لے۔ پھر اس نے کہا کہ اس نے کبھی حج نہیں کیا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کی طرف سے حج کر لے۔ صحیح مسلم۔ میت کی طرف سے صدقہ نکالنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر اسے بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ و خیرات کرتی۔ اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اسے اجر ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔
حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میری والدہ فوت ہو گئی ہے، کیا میں اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی پلانا۔ یہ روایت حسن ہے، نسائی۔ شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، احادیث اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اولاد اگر والدین کی طرف سے صدقہ نکالے تو اس کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے، کیونکہ اولاد والدین کی محنت و کوشش کا ہی نتیجہ ہے۔ لیکن اگر اولاد کے علاوہ دوسرا کوئی صدقہ کرے گا تو عموم قرآن کے ظاہر سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا، لہذا اسی پر توقف کیا جائے گا۔ البانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، یہی وہ حق ہے جس کا علمی قواعد تقاضا کرتے ہیں کہ اولاد کی طرف سے صدقے کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے، لیکن اولاد کے علاوہ کسی اور کے صدقے کا ثواب میت کو نہیں پہنچتا۔ صدقہ جاریہ اور اچھے اثرات۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم لکھتے جاتے ہیں وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، یعنی ایسے عمل اور نمونے دنیا میں پیچھے چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے مرنے کے بعد لوگ ان کی اقتداء میں وہ اعمال بجا لاتے رہتے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 12۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو 3 اعمال کے سوا اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، صدقہ جاریہ۔ پوائنٹ سیکنڈ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، نیک و صالح اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ صحیح مسلم۔ مسجد یا مسافر خانے کی تعمیر جو وہ اپنی زندگی میں کر گیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی کو وفات کے بعد جن اعمال و حسنات کا ثواب ملتا رہتا ہے، ان میں وہ علم ہے جس سے اس نے لوگوں کو سکھایا اور اس کی نشر و اشاعت کی، نیک اولاد جس سے وہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا، قرآن جس سے دوسروں کو سکھا کر اس کا وارث بنا گیا، وہ مسجد یا مسافر خانہ جس سے وہ تعمیر کرا گیا، ایسی نہر جس سے وہ جاری کرا گیا، اور وہ صدقہ جس سے وہ اپنی زندگی میں صحت و تندرستی کی حالت میں نکالتا رہا۔ ان تمام اعمال کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ یہ روایت حسن ہے، ابن ماجہ۔ کفار و مشرکین کو وفات کے بعد کسی چیز کا بھی فائدہ نہیں پہنچتا۔ عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ روایت ہے کہ عاص بن وائل نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ وہ 100 اونٹ نہر کرے گا۔ ہشام بن عاص نے اپنے حصے کے 50 اونٹ نہر کر دیے، لیکن حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارا والد توحید کا اقرار کرتا پھر تو اس کی طرف سے روزے رکھتا اور صدقہ کرتا تو اس سے ثواب ملتا۔ یہ روایت حسن ہے، احمد۔ سنن نبی داؤد کی روایت میں یہ لفظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اگر وہ مسلمان ہوتا تو تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے اور اس کی طرف سے صدقہ کرتے یا اس کی طرف سے حج کرتے تو اسے اس کا ثواب پہنچ جاتا۔ یہ روایت حسن ہے، ابو داؤد۔ باب جنازے کی بدعات کا بیان۔ قریب المرگ شخص کے متعلق غیر مسنون افعال۔ قریب المرگ کے پاس سورہ یاسین کی قرأت کرنا، قریب المرگ کے سر کے قریب قرآن رکھنا، قریب المرگ کا چہرہ قبلہ رخ کرنا، میت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت کا اقرار کرنے کی تلقین کرنا۔
وفات کے بعد غیر مسنون افعال یعنی جو سنت نہیں بدعت ہے، یہ عقیدہ رکھنا کہ میت کی روح اس جگہ کے گرد گھومتی ہے جس میں وہ فوت ہوا، یہ اعتقاد کہ جو جمعہ کے دن میں یا جمعہ کی رات میں فوت ہوا اسے صرف ایک گھڑی عذاب ہوگا، پھر قیامت تک عذاب نہیں ہوگا۔ میت کے پاس وفات کی رات سے صبح تک شمع روشن کیے رکھنا، غسل تک میت کے قریب قرآن کی قرات کرتے رہنا، جس کمرے میں وہ فوت ہوا ہے اس میں سبز ٹہنی لگا دینا، مرنے والے کے قریب سورہ فاتحہ یا سورہ بقرہ کی تلاوت کرنا، تدفین تک اہل میت کا کھانا چھوڑے رکھنا، میت کی پشت حلق اور ناک میں روئی داخل کرنا، میت پر غم و اندوہ کا اظہار کرتے ہوئے بعض حضرات کا اپنی داڑیاں بڑھا لینا، اگر فوت ہونے والی بیوی ہو تو شوہر کے لیے اسے غیر محرم قرار دے دینا، میت پر نعت خوانی کا اہتمام کرنا، میت پر سارا سال سوگ منانا، غم کی وجہ سے گوشت کھانا چھوڑ دینا، میت کی روح نکلتے وقت جو حاضر تھا اس کا 7 ایام گزرنے تک کام چھوڑے رکھنا، صبح و شام کے کھانے کے وقت رونے کا التزام کرنا۔ غسل کے متعلق غیر مسنون افعال، غسل کے دوران ہر عضو کو دھوتے ہوئے غسل دینے والے کا کوئی مخصوص ذکر کرنا، جنازے کو غسل دیتے وقت یا اس کے پیچھے چلتے وقت اونچی آواز سے ذکر کرنا، میت عورت ہو تو اس کے بالوں کو دونوں پستانوں کے درمیان ڈال دینا، جس جگہ میت کو غسل دیا گیا ہے وہاں 3 راتیں غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک چراغ یا قندیل جلانا، روٹی اور پانی کو کوزہ 3 راتیں اس جگہ پر رکھ دینا جہاں میت کو غسل دیا گیا تھا۔ کفن کے متعلق غیر مسنون افعال، کفن پر کوئی دعا لکھنا، کفن پر کلمہ شہادت بسم اللہ، کوئی قرآنی آیت یا کوئی سورت لکھنا، اولیاء کرام، پیر حضرات یا نیک و بزرگ لوگوں کے کپڑوں میں کفن دینا، فوت ہونے والا اگر دولہا یا دلہن ہو تو اسے شادی کے ملبوسات میں ہی دفن کرنا، کفن کے کپڑے کو آب زمزم کے پانی میں بھگو کر کفن پہنانا، میت کا نام اس کی طرف سے کلمہ شہادت کی گواہی اور اہل بیت کے نام لکھ کر کفن میں داخل کر دینا۔ جنازہ لے جانے کے متعلق غیر مسنون افعال، جنازہ نکالتے وقت صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا، جنازے کو نقش و نگار والی چادروں اور پھولوں کے ذریعے مزین کرنا، جنازہ لے جانے سے پہلے راہداری کی 2.5 پارے پڑھنا، جنازے کو لے جانے میں تاخیر کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اگر مرنے والا نیک ہو تو اس کا جنازہ ہلکا ہوتا ہے اور گناہ گار ہو تو بھاری ہوتا ہے، جنازے کے پیچھے بآواز بلند ذکر کرنا، جنازے کے پیچھے اونچی آواز سے یہ الفاظ کہنا، اس کے لیے بخشش مانگو اللہ تمہیں بخشے گا، میت کے پیچھے آگ لے کر جانا، جنازے کو بیت عتیق کے گرد 7 چکر لگوانا، جنازے کو گاڑی پر لے جانا اور اس کے پیچھے بھی گاڑیوں پر جانا۔ نماز جنازہ کے متعلق غیر مسنون افعال، امام کا مرد کے درمیان میں اور عورت کے سینے کے برابر کھڑا ہونا، دعائے استفتاح میں یعنی سبحانک اللہم یا اللہم باعدنی کی قرات کرنا، سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھنے سے بے رغبتی کرنا، نماز جنازہ کے بعد کسی کا یہ کہنا کہ تم لوگ اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو، پھر جواب میں لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ نیک لوگوں میں سے تھا، نماز جنازہ کے بعد سب کا اجتماعی دعا مانگنا۔ تدفین کے متعلق غیر مسنون افعال، تدفین سے پہلے جنازے کے قبرستان پہنچتے ہی بھینس ذبح کرنا اور حاضرین میں گوشت تقسیم کرنا،
جس جانور کو ذبح کیا گیا ہے اس کا خون جنازہ نکلتے وقت گھر سے میت کی قبر تک ڈال دینا۔ تدفین سے قبل میت کی چارپائی کے گرد ذکر کرنا۔ میت کو قبر میں داخل کرتے وقت اذان دینا۔ قبر کے سر کی جانب سے میت کو قبر میں اتارنا۔ قبر میں میت کے سر کے نیچے تکیہ وغیرہ بنا دینا۔ قبر میں میت پر عرق گلاب چھڑکنا۔ مٹی ڈالتے وقت پہلے مٹھی کے ساتھ بسم اللہ، دوسری کے ساتھ الملک للہ، تیسری کے ساتھ القدرت للہ، چوتھی کے ساتھ العزت للہ، پانچویں کے ساتھ العفو والغفران للہ، چھٹی کے ساتھ الرحمت للہ اور ساتویں کے ساتھ یہ دو آیتیں تلاوت کرنا۔ کل من علیہا فان منہا خلقناکم، یا پہلی مٹھی کے ساتھ منہا خلقناکم، دوسری مٹھی کے ساتھ وفیہا نعیدکم اور تیسری مٹھی کے ساتھ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہنا۔ میت پر مٹی ڈالتے وقت قرآن کی قرات کرنا۔ میت کے سر کے قریب سورہ فاتحہ اور اس کے قدم کے قریب سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات تلاوت کرنا۔ میت کو کلمہ شہادت کی تلقین کرنا۔ عورت کی قبر پر 2 پتھر نصب کرنا۔ تدفین کے بعد قبر پر سوگ منانا۔ نیک لوگوں مثلاً اہل بیت وغیرہ کے پاس دفن کرنے کے لیے میت کو دور دراز علاقوں تک لے جانا۔ قبر پر لوگوں کے درمیان کھانا تقسیم کرنا۔ زندگی میں ہی اپنی قبر خود کھود لینا۔ قبر کو خوب مزین کرنا اور اس پر پھول ڈالنا۔ قبر پر میت کا نام یا تاریخ وفات لکھنا۔ میت کو مسجد میں دفن کرنا۔ تعزیت کے متعلق غیر مسنون افعال۔ تعزیت کے لیے کسی ایک جگہ پر اکٹھے ہونا۔ قبروں کے قریب تعزیت کرنا۔ تعزیت کے لیے 3 ایام کی حد بندی کرنا۔ میت کے گھر والوں کا تعزیت کی غرض سے آنے والوں کے لیے کھانا تیار کرنا۔ تعزیت کے لیے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنا۔ ہر تعزیت کے لیے آنے والے کا لوگوں کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کی اپیل کرنا۔ وفات کے بعد پہلی عید کے موقع پر دوبارہ تعزیت کرنا۔ میت کے لیے ایسے کھانوں کا صدقہ کرنا جسے وہ پسند کرتا ہے۔ زیارت قبور کے متعلق غیر مسنون افعال۔ ہر جمعہ کو والدین کی قبروں کی زیارت کرنا۔ یوم عاشورہ یعنی 10 محرم الحرام کو قبروں کی زیارت کی پابندی کرنا۔ 15 شعبان کی رات یعنی شب بارات کو قبروں کی زیارت کرنا اور قبروں پر آگ روشن کرنا۔ عیدین کے دونوں دنوں میں اور ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان میں زیارت کا اہتمام کرنا۔ سوموار اور جمعرات کو زیارت کے لیے مقرر کرنا۔ قبروں کی زیارت کے لیے تیمم کرنا۔ قبر کے سامنے نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا اور پھر بیٹھنا۔ 2 رکعت نفل ادا کرنا اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنا اور اس کا ثواب میت کو بھیجنا۔ مردوں کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا۔ قبروں پر سورہ یاسین کی تلاوت کرنا۔ قبروں پر 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنا۔ چاندنی راتوں میں قبرستان میں ممبروں اور کرسیوں پر وعظ و نصیحت کرنا۔ قبروں کے درمیان اونچی آواز سے لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا۔ بعض قبروں کی زیارت کو حج قرار دینا۔ اہل قبر کے واسطے سے انبیاء کو سلام بھیجنا۔ عبادت مثلاً نماز اور قرأت قرآن وغیرہ کا ثواب مسلمان مردوں کو بھیجنا۔ اعمال کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا۔ کسی کو قرآن کی تلاوت پر اور تلاوت میت کو ہدیہ کرنے پر اجرت دینا۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ انبیاء و صالحین کی قبروں کے قریب دعا قبول کی جاتی ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ نیک آدمی کی قبر جس بستی میں ہوگی تو اس کی برکت کی وجہ سے بستی والوں کو رزق دیا جائے گا اور ان کی مدد کی جائے گی۔ اس عقیدے سے اولیاء کرام کی قبروں کی زیارت کرنا کہ وہاں جانے سے ہماری بیماریاں دور
ہوں گی، ہمارے کاروبار میں ترقی ہوگی اور ہمیں حکومت و سلطنت ملے گی وغیرہ وغیرہ۔ انبیاء و صالحین وغیرہ کی قبروں کو چادروں سے ڈھانپنا، کسی ولی کی قبر کے ارد گرد کے درختوں اور پتھروں کو مقدس جاننا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جس نے ان میں سے کسی چیز کو کاٹا تو اسے کوئی تکلیف ضرور پہنچے گی۔ یہ اعتقاد کہ جس نے آیت الکرسی پڑھی اور شیخ عبدالقادر جیلانی کی طرف رخ کیا اور ان پر 7 مرتبہ سلام بھیجا اور ہر مرتبہ سلام بھیجتے ہوئے ان کی قبر کی طرف ایک قدم اٹھایا تو اس کی حاجت پوری کی جائے گی۔ انبیاء و صالحین کی قبروں کی زیارت کی غرض سے سفر کر کے جانا، قبروں پر طبلے بجانا اور رقص و سرور کی محافل کا اہتمام کرنا، قرآن اٹھا کر قبرستان لے جانا اور پھر اس سے میت پر تلاوت کرنا، قبرستان میں قرآن رکھنا تاکہ جو وہاں تلاوت کرنا چاہے اسے مشکل پیش نہ آئے، قبر کا باغ اور ستون بنانا، اولیاء کرام کی قبروں کی کھڑکیوں پر کپڑے کے ٹکڑے باندھنا تاکہ وہ انہیں یاد رکھے اور ان کی حاجتیں پوری کرے، تبرک کی غرض سے قبر پر رومال اور کپڑے لٹکانا، قبر کو بوسہ دینا اور اپنے پیٹ اور پشت کو قبر کی دیوار کے ساتھ ملنا، اولاد حاصل کرنے کی غرض سے عورتوں کا اپنے جسموں کو قبروں پر ملنا، انبیاء و صالحین کی قبروں کا طواف کرنا، اہل قبر کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، میت سے مدد مانگنا اور فریاد کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے سوا میت بھی معاملات درست کر سکتی ہے، قبروں کی زیارت کے بعد الٹے پاؤں واپس لوٹنا، قبر کو اونچا کرنا، اسے پختہ کرنا، اس پر عمارت تعمیر کرنا اور اس پر مساجد یا مزارات بنانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی غرض سے سفر کرنا، یہ عقیدہ رکھنا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں لوگوں کی عرض و گزارش سنتے تھے اب بھی سنتے ہیں، یہ اعتقاد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر حاضر ہونے والے لوگوں کے حال احوال سے واقف ہیں، ماہ رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کا اہتمام کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر لمبا قیام کرنا، اس کا طواف کرنا، اسے چومنا اور اس کے ساتھ جسم لگانا وغیرہ، میت کو نفع دینے والے اعمال کے متعلق غیر مسنون افعال، وفات کے تیسرے، 7ویں، 10ویں اور 40ویں دن ختم وغیرہ کے مجالس کا انعقاد کرنا، میت کو اجر پہنچانے کے لیے ہر جمعرات کو گھر میں یا قبرستان میں کھانا یا مٹھائی تقسیم کرنا، 40 دن تک میت کی طرف سے کسی غریب کو کھانا بھیجنا، 40ویں دن کے ختم میں میت کی پسندیدہ کھانے پکانے اور اس کی اشیاء ضروریہ کو تقسیم کرنا، برسی منانا یعنی میت کو ثواب پہنچانے کی غرض سے سالانہ ختم دلانا، رجب، شعبان اور رمضان میں میت کی طرف سے خاص صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا، قرآن پڑھنا یا پڑھوانا اور اس کا ثواب ماننے والے کو بھیجنا، آیت کریمہ کی رسم ادا کرنا یعنی گٹھلیوں پر 40 دن تک 1.25 مرتبہ مختلف اذکار و وظائف پڑھنا۔ الحمدللہ کتاب مکمل ہو گئی۔ اس حدیث